السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج میرے ایپیسوڈ دینے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ آپ لوگ لائک ہی نہیں کرتے ہو یار، یہ کیا ہے؟ مطلب اتنے سارے ویوز اور لائکس بالکل نہ ہونے کے برابر، اور جب پھر میں کوئی پوسٹ ڈالتی ہوں تو اس میں آپ کے 1000 آف ووٹس آتے ہیں، تو یہ سارے بندے جب آپ کو ووٹنگ میں مل جاتے ہیں تو پھر لائکس میں کیوں نہیں ملتے؟ ویڈیو لائک کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم آپ کے لیے کرتے ہیں نا، اتنے سارے رائٹر یوٹیوب پہ لکھ رہے ہیں، آپ کو لائک تو کرنی بنتی ہے یار۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم تو یوٹیوب سے پڑھ چکے ہیں تو ہم فیس بک پہ کیسے لائک کریں؟ تو پھر اگر پڑھتے ہو تو لائک کیوں نہیں کرتے یہ بتاؤ مجھے پہلے۔ تو آج اس حوالے سے میں نے ایک پوسٹ کی، ہم پڑھتے ہیں لائک نہیں کرتے، ہم نہیں پڑھتے ہم نہیں لائک کرتے۔ تو بیسکلی کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ آپ نے تو پھنسا دیا۔ پھنسا نہیں دیا، کچھ لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے ریویوز بھی دیتے، میری آرمی تو ساری ریویوز بھی دیتی ہے، لائک بھی کرتی ہے، کمنٹ بھی کرتی ہے۔ تو آپ سب بھی کیا کرو یار، آپ کے ایک لائک سے ہم لوگوں کا نا تھوڑا نہیں بہت سارا خون بڑھ جاتا ہے، اور خاص کر مجھ جیسے بندے جن میں پہلے خون کی کمی ہے ان کو تو اور زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سب کو چاہیے، آپ کا ایک ایک لائک ایک ایک بوتل کے برابر ہے، تو سارے لوگ مجھے خون دیا کرو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ لیٹس اسٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 55، تحریر عریج شاہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ بٹن ہی نہیں مل رہا اندھیرے میں، پھر کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا، چلو اب شروع کرتے ہیں۔ سوری۔ جنونیت قسط نمبر 55، تحریر عریج شاہ۔ یہ لیں حرم میڈم، سارا کام ہو گیا، اور کوئی آرڈر ہے تو بتائیں، ہم وہ بھی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سیام نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جو سارا کام ہو جانے کے بعد کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ نہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر اور کام ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گی، سر شوہر آپ کو فون کر لیں گے۔ آج تو سچ مچ میں آپ نے اتنا سارا کام کروایا ہمیں، اس نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹا موٹا معصوم سا تھینک یو مجھے بھی بول دو، میں نے بھی اپنی کمر توڑی ہے جان۔ اس کی ساری توجہ سیام کی طرف اسے برداشت نہ ہوئی تھی، اس کا دل چاہا کہ وہ سیام کو ہی غائب کر دے، جو کب سے صرف اسے ہی اہمیت دے رہی تھی۔ آپ کو کیا تھینک یو بولوں، آپ تو گھر کے آدمی ہیں، میرا اکیلے کا گھر تھوڑی نہ خوبصورت ہوا ہے، آپ کا بھی تو ہوا ہے۔ آپ کو تو مجھے تھینک یو بولنا چاہیے، جس نے اتنا دماغ لڑایا ہے نا سیام سر۔ وہ تھینک یو بولنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے منہ بنا کر بولی، تمہیں اسے تھینک یو بولنا چاہیے۔ یہ شام ہم نے تو صرف یہ سامان اٹھا کر ادھر ادھر کیا ہے، دماغ تو اس کا ہی تھا نا، اور ویسے بھی جسمانی تھکن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے دماغ کی تھکن، وہ یقیناً تم سے زیادہ تھک چکی ہوگی۔ سیام نے اس کی حالت کے مزے لیتے ہوئے کہا۔ سیام سر، آپ کی برتھ ڈے کب ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گڑیا میری برتھ ڈے تو بہت دور ہے، جون میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور شوہر سر، آپ کی برتھ ڈے؟ اس نے بار بار یہ شام سر کہنے پر ٹوکا تو اس نے خود ہی اس کا نام رکھ لیا تھا، جس پر وہ اسے صرف گور ہی سکا تھا۔ میری زیادہ دور نہیں ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا مجھے کوئی گفٹ دینا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ننھے سے دماغ کے اندر کی بات جاننے کی خاطر بولا۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی گفٹ نہیں دینا، اور نہ ہی مجھ سے ایسی کوئی امید رکھیے گا، میں تو بچی ہوں۔ ویرو کہتے ہیں بچے گفٹ نہیں لیتے ہیں، اور ویسے بھی بچوں سے گفٹ نہیں لینے چاہیے، میں تو ٹریٹ لینے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ کب تک مجھے ٹریٹ دیں گے اپنی برتھ ڈے کی؟ اس نے تفصیل سے بتایا تو سیام کا کیکا بلند ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں ٹریٹ میں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اب وہ اسے کچھ دلانے کے لیے اسے اپنے برتھ ڈے کا انتظار تو نہیں کروا سکتا تھا۔ مجھے وہ سب کچھ جو پارٹی میں ہوتا ہے، ایک عدد چاکلیٹ کیک مل جائے، 2 سے 3 آئس کریمز، اور بس یہی سب کچھ۔ اس نے اپنی فرمائشیں نوٹ کروائی تھی۔
کہیں باہر ڈنر نہ کریں؟ اس نے سیام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بالکل نہیں، میں گھر جا رہا ہوں، آلریڈی بہت لیٹ ہوں، میں صرف حرم کے پیپرز دینے آیا تھا، تم حرم کو لے جاؤ، سیام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں چینج کر کے آؤں؟ وہ ابھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے جب ایکسائٹڈ سی حرم کی آواز سنائی دی۔ یشام نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کتنی معصوم ہے نا یہ، سیام نے اس کے جانے پر کہا۔ معصوم تو بہت ہے، لیکن کچھ تو ہے جس کا پردہ ہے۔ سب کچھ اتنی آسانی سے ٹھیک تو نہیں ہو سکتا نا سیام، کوئی تو راز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت چالاک ہے یا کوئی پلاننگ کر کے یہاں آئی ہے، لیکن کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہی ہے اور میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو سیام کا دل چاہا کہ وہ اسے اس دن کے بارے میں ساری بات بتا دے جب حرم نے سیام کے فون پر اپنے دادا جان کو فون کیا تھا۔ اس کے موبائل پر کال ریکارڈر لگا ہوا تھا جس میں وہ ساری باتیں ریکارڈ تھی، لیکن وہ اپنے دوست کا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا، اسے دکھ دینے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسی لیے خاموشی سے اٹھ گیا۔ مجھے تو کوئی پردہ نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے حرم یہاں آ کر خوش ہے، تمہیں اپنے شوہر کے روپ میں نہ صحیح لیکن ایک دوست کے روپ میں قبول کر چکی ہے، اور میرا یہی خیال ہے کہ تمہیں اپنے دماغ سے فضول سوچیں نکالتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ حرم کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کون سے رنگ کا ڈریس چاہیے تمہیں؟ ذریعام نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ کو پسند ہو، اس کا معصوم سا جواب آیا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا خود ہی اس کے لیے کپڑے دیکھنے لگا۔ یہ پیارا لگے گا تم پر، سوٹ کرے گا، کیا کہتی ہو؟ وہ اسے ایک خوبصورت سی ڈریس دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جو آپ کو بہتر لگے۔ وہ اس کا بازو تھامتے ہوئے ڈریس دیکھ رہی تھی۔ ذریعام مسکرایا۔ جوتے کس طرح کے چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ جو آپ کو اچھے لگیں ویسے، اس کا جواب معصومیت سے بھرپور تھا۔ ذریعام کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ نائٹی کون سی کلر کی لوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جی چھوڑو، تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں، وہ بھی اپنی مرضی سے لے لیتا ہوں، جو مجھے پسند آئے، کیا کہتی ہو؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں میں کیسے؟ جیسے باقی سب کچھ میری مرضی سے پہنو گی، وہ بھی میری مرضی سے پہن لینا۔ وہ تم میں آپ لڑکی، میرے سامنے یہ وہ مت کیا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتے یہ بے معنی الفاظ۔ وہ سختی سے بولا۔ میں نہیں پہن سکتی بے حیا لباس، اس نے جملہ مکمل کیا۔ اتنا سب کچھ میری مرضی سے لے رہی ہو، جیسے تمہاری اپنی کوئی پسند ہی نہ ہو، تو سوچا یہ بھی میں دلا دیتا ہوں۔ نہیں نا، وہ تو میں اس لیے آپ کی مرضی سے لے رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ کو دکھانا ہے۔ ہاں تو وہ بھی صرف مجھے ہی پہن کر دکھانا بند کمرے میں۔ وہ اب بھی باز نہ آیا۔ ذریعام نے نہیں پلیز، وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ذریعام نے اچانک جھک کر اس کے لبوں پر پیار بڑی مہر لگائی اور پیچھے ہٹا۔ امایا کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ بیچ مارکیٹ میں ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت پیار آ رہا ہے تم پر۔ اس کے منہ کھول کر آگے پیچھے دیکھنے پر وہ بڑی محبت سے بولا۔ ذریعام کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم بیچ بازار میں کھڑے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے اسے جگہ کا احساس دلانا چاہا۔ ہاں تو میں اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں، اپنی پرسنل پراپرٹی، ذاتی ملکیت پر حق جتا رہا ہوں، کون ہوتا ہے کچھ کہنے والا؟ وہ پرسکون تھا۔ اف اللہ، کتنے بے باک ہیں آپ ذریعام۔ اگر کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو؟ کسی نے نہیں دیکھا جانے من، اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو کیا اکھاڑ لیتا؟ چلو آؤ دوسرے کاؤنٹر پر چلتے ہیں، کچھ اور لیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ صبح صبح اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آیا تھا۔ اس نے 1000 بار منع کیا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس کی سن ہی کہاں رہا تھا، وہ تو صرف اپنی کر رہا تھا۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو کیا؟ کچھ دیر آرام کرنا چاہو گی؟
تمہیں کچھ کھلاتا ہوں، وہ کہہ کر اسے نیچے کی جانب لے جانے لگا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے اس کے ساتھ آنے لگی تھی۔ وہ کہاں اس کی سنتا تھا، کرنی تو اس نے اپنی ہی تھی، تو پھر بار بار منع کر کے اسے روکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا بالکل ٹھیک تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اس کے ساتھ نیچے آ رہی تھی جب اچانک اس کا دھیان سامنے کی طرف گیا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر نگاہیں اس سے پھیر لی، اس انداز میں پھیر لی جیسے اس نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ دل و جان سے دعا کی کہ وہ ذریعہ کی نظروں کی طرف نظر اس پہ نہ جائے۔ تم نے کوئی اچھے نام سوچے ہیں ہمارے ہونے والے بچے کے لیے؟ ویسے ہمارا سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دادا جان ابھی تو کچھ بھی نہیں بول رہے، لیکن جب بیبی دنیا میں آئے گا تب دیکھنا تم، وہ تو ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں دادا جان۔ وہ مزے سے اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ امایا بار بار چور نظروں سے داخلی ایریا کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ باہر جا رہا تھا۔ اب ہم سیدھے گھر چلیں گے نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اتنی جلدی کیا ہے گھر جانے کی؟ آج گھر سے نکل آئے ہیں تو تھوڑی دیر انجوائے کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی تو ہم سمندر پر چلیں گے، تھوڑی دیر لہروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ بلکہ یہ کام تم کرنا، میں تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروں گا۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے لہروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی، اور آپ اچھا لہروں کے ساتھ نہیں تو میرے ساتھ کر لینا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے آفر کرنے لگا۔ بہت بے شرمی والی باتیں کرتے ہیں آپ ذریعہ، وہ اسے گھور کر بولی۔ لیکن جان، میں نے کون سی بے شرمی والی بات کی ہے، ذرا ایکسپلین کرو۔ میں تو لہروں کی بات کر رہا ہوں، وہ بالکل معصوم بنا۔ یہ مطلب تم نے کیا سوچا؟ کہیں تم نے یہ تو نہیں سوچا کہ میں وہاں سمندر پر تمہیں کس… چھی 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 امایا، تمہاری سوچ بھی نہ، گندی لڑکی، وہ شرارت سے بھرپور انداز اپنائے تھا۔ ویسے اگر تمہیں کس کرنے چاہیے تو تمہیں کس چاہیے تو ایم ریڈی، لیکن یہاں ہوٹل میں اتنے لوگوں کے بیچ اچھا تھوڑی نہ لگے گا، وہ معصوم بولا۔ اچھا تو جب تھوڑی دیر پہلے وہاں مارکیٹ میں آپ مجھے… اوکے بابا ٹھیک ہے، میں کس کروں گا تمہیں سمندر پر، اٹس اوکے، اتنا ہائبر ہونے والی کوئی بات ہے اس میں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تو امایا کو ڈھیر ساری شرمندگی نے آ لیا، وہ اسے باتوں میں پھنسا چکا تھا۔ آپ بہت برے ہیں ذریعہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ اسے اتنا شرماتے دیکھ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ دادا جان ٹکٹ بک کروا چکے ہیں ہماری، کل شام کو نکلنا ہے، سامان پیک کر لینا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بہت بدتمیزی سے گویا ہوئے۔ تم سے کسی نے نہیں پوچھا اور نہ ہی تم سے کوئی پوچھے گا۔ اگر کل شام تک تیار نہیں ہوئی تو میں زبردستی لے جاؤں گا، اور یہ تو تم جانتی ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں مجھے تمہاری بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ زبردستی کریں گے آپ میرے ساتھ؟ وہ اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگی، انداز میں واضح بدتمیزی کا عنصر شامل تھا۔ تمہاری نظر میں بدتمیزی، زبردستی کیا ہے دیشم؟ میں نہیں جانتا، میری نظر میں یہ میرا حق ہے، اور تم میرے کسی حق سے پیچھے ہٹنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ تیاری کر لو، ہمیں کل شام کو یہاں سے نکلنا ہے۔ اب کوئی فضول بحث نہیں، میں مزید لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہاری سننے کے۔ آگے بڑھو، جو ہوا سب بھول جاؤ۔ یہی اسی طرح سے لکھا تھا۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، بہت لمبی زندگی پڑی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جینے کی، لڑیں گے مریں گے، لیکن جو بھی کریں گے ایک ساتھ کریں گے۔ تمہاری طلاق لینے والی خواہش تو میں کبھی بھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ یہ زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی برباد کرنی پڑے گی، اپنی مرضی سے یا پھر باقول تمہارے زبردستی کروں گا، لیکن ہم کریں گے ساتھ، ہمیشہ، ہر قدم پر۔ میں ہر وہ راہ بند کر دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور لے کر جائے۔ بہتر ہے کہ پرانی ساری باتیں بھول کر اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچو۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں کبھی تم پر کوئی مصیبت نہیں آنے دوں گا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے ہر حد پار کر جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ہم دونوں ایک ساتھ ایک بہت خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ فضول بحث و تکرار میں
پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا۔ تمہیں وکیل بننا ہے، اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ویسے وکیل بننے کے بعد تم اپنا یہ کیس خود لڑ پاؤ گی، ہے نا؟ گریٹ آئیڈیا، کتنا اچھا شوہر ملا ہے تمہیں، خود تمہیں جیتنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے خدداش کاظمی، اس میں اگر آپ نے میرے ساتھ کسی بھی طرح کی زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی جھوٹی محبت کا جال بچھا کر مجھے پھنسانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں آپ پر زندگی کی ہر سانس تنگ کر دوں گی۔ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی میں باقیوں کی طرح آپ کی جی حضوری کروں گی۔ آپ کی کوئی بھی خواہش میرے وجود سے پوری نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ میرے ساتھ آپ کو زندگی کی کوئی خوشی نہیں ملے گی، میرے ساتھ صرف اپنی زندگی برباد کریں گے آپ۔ اور وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب خدداش نے اچانک اس کے بالوں کو تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے نازک اداس لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ انتہائی محبت سے وہ اس کے لبوں سے اپنے تشنہ لبوں کی تشنگی مٹانے لگا، لیکن دیشم کی مزاحمت نے اس کی گرفت سخت کر دی تھی۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی اسے خود میں قید کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی گرفت میں سختی بڑھنے لگی تو دیشم کی سانس اکھڑنے لگی۔ اسے خود سے دور کرنے کی ہر کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ وہ واحد حربہ تھا جس سے وہ خدداش کو خود سے دور کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ اگر لڑ نہیں سکتی تو مقابلے پر کیوں اترتی ہو تم؟ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتا اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا، تمہاری خوشی، تمہارے غم، تمہارے آنسو، تمہاری مسکراہٹ، ہر چیز عزیز ہے مجھے دیشم۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ رہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو باقول تمہارے میں زبردستی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ تمہاری مرضی، تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ اس نئی زندگی کی شروعات کرتی ہو یا پھر میں زبردستی کرنے پر مجبور کرتا ہوں۔ یقین کرو، جسے محبت کرنا آتا ہے وہ زبردستی بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے لیے تمہاری مرضی اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں۔ میں تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھر دینا چاہتا ہوں۔ تیاری کرو، ہم نے کل شام کو یہاں سے نکلنا ہے اور وہاں ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، بالکل سٹارٹنگ سے۔ کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں، ایک پرسکون سی شروعات کرتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ دیشم سر جھٹک کر رہ گئی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کبھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس شخص سے نفرت ہو چکی تھی، اور جس سے نفرت کی جائے وہ محبت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، جبکہ حرم کی ذات کو بھولنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اور نہ ہی ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی رہنا۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی، جب اسے محسوس ہوا جیسے بالکنی کی طرف کسی کا سایہ ہو۔ کون ہے وہاں؟ اس نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کوئی تو تھا، اس نے کسی کا سایہ دیکھا تھا۔ میں پوچھتی ہوں، کون ہے وہاں؟ وہ بالکنی کا دروازہ کھولنے لگی، پھر خود باہر جانے کی غلطی کرنے کے بجائے اس نے کسی کو بلانے کے لیے کمرے سے باہر نکلنا چاہا، جب اچانک کسی نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جما لیا۔ وہ بری طرح سے مچلنے لگی۔ کوئی نہ صرف اس کے کمرے میں آیا تھا بلکہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کیا وہ کوئی چور تھا؟ وہ سوچنے لگی جب وہ خود ہی اس کے سامنے آ گیا۔ اپنے سامنے اسے دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں پائی، جبکہ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرپرائز! وہ سامنے کھڑا ہوتا بولا تو ریدم کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ حیرانگی بھی آ گئی۔
سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، ریویو وغیرہ آپ نے یہاں دیں یا گروپ میں دیں. میری آرمی تو گروپ میں بھی دیتی ہے اور یہاں بھی دیتی ہے، تو کرو آپ لوگ بھی. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.